اچھا کیونکہ ہم بینکنگ پہ بات کر رہے ہیں اور بینکس میں ہمیں جیسے فنڈز ہوتے ہیں اور بہت چیزیں ہوتی ہیں اور فائنینشلی اسٹرانگ ہونا اسٹیبل ہونا جو میں نے شروع میں بھی کہا اٹس جسٹ ناٹ دیٹ یو منٹنگ منی یو میکنگ منی بٹ آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ نے اس کو کہاں جا کے انویسٹ کرنا ہے. ایز بینکنگ آپ کا بینکنگ ایکسپیرینس بھی ہے, کون سی ایسی مین چیزیں ہیں جن میں ہمیں انویسٹ کرنا چاہیے؟ میوچل فنڈز ہیں یا آپ کے لائف انشورنسز ہیں یا کیا چیز؟ دیکھیں آپ کو یو ہیو ٹو میک اے پورٹ فولیو, کہتے ہیں نا ڈونٹ پٹ آل یور ایگز ان ون باسکٹ. جی بالکل. میں تو اپنے ایکسپیرینس سے ہی بتا سکتا ہوں. میں نے بینک انشورنس بھی لی جس میں بچوں کے ایجوکیشن پلانس تھے جی آرام سے 15 سال کے, جو مجھے جب لمپس میں نے بچے کو ڈالا تو اس میں ہیلپ آؤٹ بھی کیا, اس میں نے فکس ڈپازٹ میں بھی انویسٹ کیا ہے, میں نے نیشنل سیونگ سینٹر میں بھی انویسٹ کیا ہے, ہم نے میوچل فنڈز میں بھی انویسٹ کیا ہے. آپ کا اللہ بھلا کرے. میرے فادر کی جو اسکول آف تھاٹ ہے کہ زمین سونا دیتی ہے ہمیشہ. بالکل. تو ایک زمین جو آپ نے لیٹ سے 2002 میں لیٹ سے 5 لاکھ کی خریدی ہے اور وہ 2025 میں آپ کی لیٹ سے 2 کروڑ کی ہو گئی, لیکن وہ بک بھی تو نہیں رہی ہے اب. وہ ہے سونا دے رہی ہے رونا بھی دے رہی ہے ساتھ ساتھ. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کوئی اور ایسٹ میں اتنی اپریسیشن نہیں ہوتی. ایک گولڈ ہے یا پھر یہ جی جتنا آپ گولڈ اینڈ سلور بھی ہم نے سلور بھی بہت اچھا ہے بالکل. تو آپ اچھی آئی وڈ سے اچھی اسکیمز ٹرسٹیبل ریلائبل اسکیم میں انویسٹ کریں جہاں اگر آپ کو انسٹالمنٹس میں آپ کو پے کرنا ہے تو وہ ایسٹ آپ کا بڑا زمین آپ کو جیسے عثمان نے کہا نا آئی تھنک آپ کو ڈائیورسفائی کرنا پڑتا ہے اپنا پورٹ فولیو, بس جو رسک کے ساتھ ریوارڈ آتا ہے, جتنی رسکی انویسٹمنٹ ہوگی اتنا زیادہ آپ کو ریوارڈ ملے گا. اسٹاک مارکیٹ از رسکی ہے. آپ لوگ زیادہ نہ بتائیں, آپ نے واپس بھی جانا ہے, پتہ چلے راستے میں آپ کو روک لیں. یہاں میں ایک چیز ایڈ میں ایک آپ کو ایک کویسچن دے رہی ہوں تاکہ آپ وہیں سے کنٹینیو کریں. کیا یہ ضروری ہے کہ جیسے انہوں نے بہت سی چیزوں میں انویسٹ کیا, بہت سے سننے والے سمجھ ہوں گے یار یہ تو بہت ہی زیادہ انہوں نے بڑا کما لیا ہوگا, کیا آپ کے پاس بہت ساری انکم ہونی چاہیے, آپ چھوٹا چھوٹا اماؤنٹ بھی ڈال سکتے ہیں؟ obviously اگر جن چیزوں کا انہوں نے بولا ہے میوچل فنڈز وغیرہ میں, اس میں کوئی ایسی لمٹ نہیں ہے, آپ 50,000 روپیز بھی انویسٹ کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی میں چاہ رہی تھی کہ یہ ہم کلیریفائی کر دیں کیونکہ لوگ کہیں گے تو کروڑوں کی باتیں ہو رہی ہیں. نہیں, ایک عام آدمی اپنے حساب سے کر سکتا ہے. یعنی اس پہ میں ایک بڑی اچھی بات کرتا ہوں کہ اکثر بچے کہتے ہیں کہ ہم کتنا اماؤنٹ انویسٹ کریں, یعنی ہم کون سا شیئر خریدیں کتنا, تو ہم کہتے ہیں ڈیپینڈز آن یو. بھائی آپ کی ویلتھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ ریلیٹو سوال پوچھو کہ ہم ایلوکیشن کرتے وقت کتنا پرسنٹ ایکوٹی میں انویسٹ کریں, کتنا پرسنٹ ڈیٹ میں یعنی جو فکس انکم میں انویسٹ کریں, کتنا پرسنٹ پراپرٹی مارکیٹ میں انویسٹ کریں. اچھا کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ پراپرٹی مارکیٹ میں پلاٹ لینا بہت مشکل ہے, تو اس کا ایک آسان طریقہ ایک اور ہے کہ آپ اسٹاک مارکیٹ میں بھی ایسے ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ کے شیئر دیں کہ جس سے اگر آپ نے وہ شیئر جیسے ڈولمن گروپ کے آپ نے لے لیے, ڈولمن کا ریٹ لے لیا, تو آٹومیٹکلی آپ نے پراپرٹی مارکیٹ میں بھی ایکسپوجر لے لیا, تو اس سے پھر آپ کو رینٹل انکم جو کما رہی ہوتی نا کمپنی, اس کے تھرو وہ آپ کو ریٹرن دے رہی ہوتی ہے اور اس سے بھی آپ کو بینیفٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے بالکل. آپ کچھ کہہ رہی تھی؟ میں انہیں کی بات پہ کہہ رہی تھی کہ اسٹوڈنٹس کا انہوں نے کہا کہ اسٹوڈنٹس کا انویسٹ کریں, تو جب میں نے اپنی فرسٹ انویسٹمنٹ کی تھی, آئی واز اے اسٹوڈنٹ ایز ویل اینڈ آئی انویسٹڈ ان میوچل فنڈ, اور میری بھی سیونگ صرف 50,000 روپے تھی جہاں سے میں نے اسٹارٹ وہاں سے آپ نے. لیکن آپ کو دیکھیں وہ شعور تو آ گیا نا. یہی میں چاہ رہی ہوں کہ ہمارے جو دیکھنے والے بچے ہیں خاص طور پہ, ابھی نہیں دیکھیں گے تو تھوڑی دیر بعد کہیں نہ کہیں کلپ چلے گا, کہ آپ کو اپنی چھوٹے موٹے پیسے جو ہوتے ہیں نا, جو آپ نے تھوڑی بہت انکم بھی اسٹارٹ کی ہے, اس میں آپ تھوڑی سیونگ کرنا شروع کر دیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا اب تھوڑا سا اس پہ آ جاتے ہیں کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کچھ بینکس ہیں جنہوں نے ایک بڑی اچھی چیز شروع کی خاص طور پہ خواتین کے لیے. ایک تو ویڈوز کے لیے تو ہے ہی ہے, وچ آئی ایم ویری ہیپی کہ انہوں نے کچھ سوچا کہ ان کے لیے بھی کچھ کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آپ تھوڑے سے پیسے, تھوڑا سا اماؤنٹ ڈال کے منیزہ آپ اپنی لائف انشورنس کر سکتے ہیں, اور اس سے پھر آپ کو کتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے. مطلب ہم جانا ہی نہیں چاہتے, آپ بینکس جائیں, آپ پتہ کریں کہ آپ کہاں پہ جو ہے وہ انویسٹ کر سکتے ہیں. ہم نے یہ بھی نا اسٹیٹ بینک کی طرف سے کہا ہے بینکنگ آن ایکوالٹی پالیسی, اچھا اس پہ انہوں نے بولا ہے کہ ایون وہ خواتین جو بزنس کرنا چاہتی ہیں ان کو آسان قسطوں پہ یا لوور انٹرسٹ ریٹ پہ آپ ان کو فنڈز پرووائڈ کریں. تو یہ بھی بینکنگ آن ایکوالٹی پالیسی اسٹیٹ بینک کی ہے, جو باقی بینکس کے اوپر انہوں نے اپنے ڈفرینٹ فارمز میں نکالا ہوا ہے. جیسے ڈفرینٹ بینکس ہیں, انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اس ریٹ پہ جو نارمل ریٹ لون کا چل رہا ہوتا ہے اس سے ڈسکاؤنٹڈ ریٹ وہ خواتین کو دے رہے ہیں, تاکہ خواتین اپنی بزنس اسٹارٹ کریں, انٹرپرینورز بنیں, اور پھر اپنی بزنس اسٹارٹ کر کے پھر نیچرلی ان کی بھی پیسے اور انکم جنریشن. دیکھیں انٹرپرینورز کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ ان کو کیسے بزنس کا پک اپ کیسے آئے گا. آپ تو ٹریننگ دیتے ہیں, تو پک اپ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں
کوئی بھی آپ بزنس اگر شروع کرنا چاہتے ہیں تو پہلے تو یو اسٹڈی اباؤٹ اٹ کہ کیا میرے اندر وہ پیشن ہے. لوگ بہت سارے جیسے آئی ڈو لاٹ آف کنسلٹنگ آلسو, پیپل گیٹ انٹو اے بزنس کیونکہ ایوری بڈی ہر بندہ کرے میں بھی کروں. بالکل آپ نے کوئی پلاننگ کی ہے اس کے بارے میں, کوئی فیزیبلٹی ہے آپ کی. تو ہمارے یہاں ایکچولی آپ ہی کی بات سے میں ریلیٹ کر رہا تھا, میں آئی واز ڈوئنگ سم ریسرچ. پاکستان ہیز, اگر آپ یہ پورے خطے کو دیکھیں نا, سارک کا جو خطہ ہے, پاکستان ہیز دا لووسٹ سیونگز ریٹ ان دس ہول بیلٹ. اس میں آپ کی بنگلہ دیش, انڈیا, ایران, سری لنکا, ہمارا لووسٹ سیونگز ریٹ ہے, اینڈ اٹ از دا موسٹ انڈر بینکڈ کنٹری ان دس ہول ریجن. وہ تو ڈیجیٹل بینکنگ آ گئی تو چیزیں بہتر ہو گئی ہیں, بٹ ایون دین سب سے لووسٹ سیونگز ریٹ ہے, دیٹ مینس سب سے ہائیسٹ کنزمپشن ریٹ ہے. جی بالکل ٹھیک ہے جی. تو ہر چیز ہمارا جو ایک اسکول آف تھاٹ ہے, اللہ مالک ہے, انشاءاللہ دیکھا جائے گا. تو یہ چیزیں چونکہ میں ریکروٹمنٹ بھی کرتا ہوں, جابس بھی لوگوں کے لیے کرتا ہوں, تو لوگ ایک ہی سورس آف انکم پہ ریلائی کرتے ہیں کہ نوکری ہے تو سیلری ہی آنی چاہیے. وہ چلے گی تو پھر کیا ہوگا, پھر آپ ہینڈ ٹو ماؤتھ آ جاؤ گے, روڈ پہ آ جاؤ گے. اینڈ پیپل ڈونٹ ہیو اینی پیسو انکم کہ یار میرے پاس کچھ اور بھی ہونا چاہیے. اینڈ میں نے بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں اس وقت سی سوٹ لیول پہ لوگ, لٹرلی دے آر, میں آپ کو بتا نہیں سکتا, مجھے جس طرح وہ کال کرتے ہیں کہ عثمان صاحب کوئی ہماری سی سوٹ لیول کی جاب ہمیں ڈھونڈوا دیں. تو کوئی لیک آف پلاننگ میں نے دیکھی ہے ہماری نیشن کے اندر, ود ڈیو رسپیکٹ, کہ وین یو ہیو نو پلان, کہتے ہیں پلاننگ ٹو فیل از فیلنگ ٹو پلان. تو آپ کی کوئی پلاننگ نہیں ہے تو آپ, وی ڈونٹ نو ویئر یو وانٹ ٹو گو. تو بھائی میں لوگوں سے پوچھتا ہوں بھائی سال شروع ہے, تمہارے گولز کیا ہیں, تم نے کیا کرنا ہے. تو میں نے باہر جانا ہے, باہر کیسے جاؤ گے, کہاں جاؤ گے, کیا بجٹ ہوگا, کیسے کرو گے. سر وہ دیکھا جائے گا, سر باہر نکلوا دیں, جب جائیں گے اللہ مالک ہے, اللہ مالک ہے. اور یہ اس کو سب سے زیادہ مس یوز کیا گیا اس الفاظ کو. آپ بالکل ٹھیک ہے, انشاءاللہ ماشاءاللہ اور اللہ مالک. کل میں یہی بات کسی کو بول رہی تھی کہ ہر بات پہ کہہ دینا اللہ مالک ہے, اللہ کر لے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہاتھ پاؤں نہ چلاؤ, ہاتھ پاؤں تو ہم نے ہی چلانے ہیں نا, کوشش تو ہم نے ہی کرنی ہے. ایک کوٹیشن ہے جو میرے فادر ہمیشہ کہتے تھے کہ مین پروپوزز God disposes. So you don't want to propose anything, آپ کہتے ہو اللہ تعالیٰ کر دے, تو ایسا نہیں ہوتا. اور اس کی آیت بھی ہے کہ جو قومیں اپنی حالت خود نہیں بدلنا چاہتی, اللہ تعالیٰ ان کی حالت نہیں بدلتا. تو یہی حال ہے. اور میں یہاں ایک اور پوائنٹ ریز کروں گا, اسپیشلی اگر if you are living in پاکستان تو آپ کو لازمی سیونگ کرنی ہے, کیونکہ اگر آپ ایسے ملک میں ہو جو بہت امیر ملک ہے, جن کے پاس ویلفیئر اسٹیٹ ہے, اور اگر ان کیس آپ بیمار ہو جاتے ہو, جیسے یو ایس وغیرہ کی پالیسی ہے, میں نے خود ایکسرسائز کی ہے وہاں, کہ اگر آپ کوئی ایمرجنسی ہو جائے آپ جائیں اسی وقت آپریٹ کر دیں گے, بے شک بعد میں جو بھی بل آئے گا انسٹالمنٹ ہوگی جو, لیکن یہاں پر ایسا معاملہ نہیں ہے. یہاں بہت مسئلے مسائل تو بہت پہلے لیتے پھر آپریشن کرتے ہیں. تو یہاں پر نا کوئی فائنینشیل لٹریسی نہیں ہے, نہ اسکولز میں سکھایا جاتا ہے, نہ پیرنٹس سکھاتے ہیں. جو کچھ فیملیز ہیں جو چلتا آ رہا ہے ان کو ہیں, ان کے بچوں کو. آپ نے جو بات کی نا اسکولز والی, آپ نے اتنی اچھی بات کی ہے کہ واقعی ہمارے اسکولز میں زور کس چیز پہ دیا جا رہا ہے, جیوگرافی, ہسٹری. بچہ رٹے لگا رہا ہے, بچے کو بالکل نہیں پتا کہ اس نے فائنینسز کہاں یوز کرنے. اس نے آگے جا کے اگر کسی بینک میں کام ہے, بہت ٹائم پہ جا کے اگر وہ کہیں MBA کر رہا ہے, کچھ کر رہا ہے, تو اس کو سمجھ آنا. پریکٹیکل